سورہ توبہ کا چوتھا رکو اور 10ویں پارے کا 10واں رکو. اس رکو کی جو پہلی آیت ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور اس موقع پر اگر کسی سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ لغزش بظاہر بالکل معمولی ہوتی ہے، بے خیالی میں کوئی جملہ نکل جاتا، تو اس وقت قرآن کی آیت نازل ہو جاتی. اور اصل میں مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کو نصیحت کی جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے وہ تو اللہ والے تھے، لیکن اللہ والوں سے اگر کوئی لغزش ہو جائے تو اس کے ذریعے دوسرے لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے. بلکہ بعض عشاق مفسرین نے تو اس انداز میں گفتگو کی، فرمایا انہیں لغزش کروائی جاتی ہے، ان کی توجہ ہٹا دی جاتی اور ان سے لغزش ہوتی تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک درس ہو جائے، انہیں ایک سبق مل جائے. جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہماری جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم رسول اللہ سے سوال کریں، تو ہم انتظار کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی آئے اور وہ سوال کرے. تو دیہاتی جو سوال کرتے تھے تو وہ جو ان کا دل چاہتا پوچھ لیتے تھے، اور صحابہ کہتے تھے ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی کہ ہمیں سیکھنے کے لیے مل جاتا تھا. تو یہ مختلف معاملات ہوتے ہیں. اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ کبھی بھی اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر، اپنی سورس پر، اپنے عہدے پر، منصب پر، اپنی جوانی پر، اپنی دولت پر، اپنی کثرت پر، افرادی قوت پر، کبھی اپنے اسلحے پر غرور مت کرنا، فخر مت کرنا. بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو. ہاں، جتنی کوشش ہو سکے اچھے سے اچھا انتظام کیا جائے، لیکن بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ کی ذات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین کی جنگ کے لیے جا رہے تھے. حنین مکہ مکرمہ کے تھوڑے فاصلے پر یہ مقام ہے. حنین مکہ مکرمہ سے تھوڑے فاصلے پر یہ مقام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ، جب آپ نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو آپ نے مکہ مکرمہ میں پھر قیام کیا، اور قبیلے آ کر حضور کے دست مبارک پر ایمان لانے لگے. فتح مکہ کے بعد بڑی تیزی سے کافر مسلمان ہونے لگے، لیکن حنین کے مقام پر قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف، یہ دونوں اسلحہ انہوں نے جمع کیا اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جنگ کی پلاننگ کی. اب وہ مکے پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ کہ دشمن اگر حملہ کرنا چاہتا ہو تو آپ اس سے تیاری کا موقع نہیں دیتے، خود جا کر اس پر حملہ کرتے ہیں. تو آپ نے لشکر تیار کیا اور مکے سے حنین گئے حملہ کرنے کے لیے. یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی. عام طور پر جتنی بھی جنگیں ہوئی اس میں کافروں کی تعداد زیادہ، مسلمانوں کی تعداد کم. بدر کے موقع پر کافر 1000، مسلمان 313. احد کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 700 اور کافروں کی تعداد 3000. غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد وہ 3000 اور کافروں کی تعداد 24000. تو ہر دفعہ ایسا ہی ہوا، لیکن اس دفعہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 12000 تھی اور کافروں کی تعداد 4000 تھی. اس دفعہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان ہتھیاروں سے اور سواریوں سے لیس تھے، پوری طرح ایک فوج تھی. جانے لگے تو ایک
صاحب کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا بے توجہی میں کہ آج تو ہمیں کوئی شکست دے نہیں سکتا، یا اس طرح انہوں نے کہا کہ آج تو ہم ان کافروں کو سبق سکھائیں گے، آج تو اسلحہ بھی بہت ہے، تعداد بھی بہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رہتی دنیا تک لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے معاملہ ایسا کر دیا، حالانکہ رسول اللہ نے یہ بات نہیں کہی تھی، دیگر صحابہ کرام نے یہ باتیں نہیں کہی تھیں، ایک کی زبان سے وہ بھی بے خیالی میں جملہ نکل گئے، لیکن پوری فوج پر مشکل آ گئی ایک کے جملے کی وجہ سے۔ جب ان کی زبان سے رسول اللہ نے سنا تھا تو آپ بڑے رنجیدہ ہوئے اور آپ ناراض ہوئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اسلحے پر یا تعداد پر بھروسہ نہیں کیا، آپ کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر۔ پھر اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ جیسے ہی مسلمان وہاں پہنچے تو مسلمانوں نے ایسا حملہ کیا کہ حنین کے جو کافر تھے وہ بھاگے۔ جب وہ بھاگنے لگے تو مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، تو بھاگنے والے جو کافر تھے وہ بڑے اچھے تیر انداز تھے، انہوں نے پلٹ کر 4000 تیر بیک وقت برسانے شروع کیے۔ مسلمان وہاں پر مال غنیمت جمع کر رہے تھے اور دور دور تک کوئی چھپنے کی جگہ نہیں تھی، تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ بھاگنے والے اب دوبارہ تیر ماریں گے۔ اب اگر مسلمان وہاں پہ کھڑے رہتے تو تیر کھا کھا کے سارے ہی شہید ہو جاتے، کیونکہ وہاں پر تیر سے بچنے کی کوئی جگہ نہ تھی، تو اس لیے انہیں بھاگنا پڑا، اور میدان جنگ چھوڑ کر وہ ایسا بھاگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف 2 صحابی کھڑے رہے، باقی سب کو اپنی جان کی حفاظت کے لیے دور بھاگنا پڑا، اور وہ نہ بھاگتے تو کیا ہوتا؟ سب شہید ہو جاتے۔ تو یہ ان کا بھاگنا شرعی اعتبار سے ضروری تھا، کیونکہ تیر کی جو رینج ہوتی ہے وہ 300 قدم ہوتی ہے، تو انہیں 300 قدم سے دور جانا ضروری تھا، ورنہ انہیں بہت بڑی شکست ہو جاتی۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو 2 صحابی تھے، اس میں ایک حضور کے چچا تھے حضرت عباس، اور دوسرے آپ کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی آپ کے چچا حارث کے بیٹے ابو سفیان۔ ایک تو ابو سفیان، وہ دوسرے ہیں، یہ ابو سفیان حضور کے چچا حارث کے بیٹے ہیں۔ یہ 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری کافروں کی طرف چلائی اور حضرت عباس سے فرمایا کہ جو مسلمان ادھر ادھر ہو گئے ہیں انہیں پکارو اور ان سے کہو کہ وہ یہاں پر آئیں۔ تو حضرت عباس کو اللہ نے وہ آواز دی تھی کہ جب آپ چیخ مارتے تھے تو کئی میلوں تک آپ کی آواز جاتی تھی، یہاں تک کہ آپ کی آواز میں وہ بلندی تھی کہ جو فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو تو وہ آواز سن کے اس کے ہاتھ سے وہ چیز گر جائے۔ تو آپ نے آواز دی۔ اب دیکھیں یہ رسول اللہ کے سامنے چیخے ہیں کہ نہیں، اور قرآن تو کہتا ہے کہ رسول اللہ کے سامنے آواز کو بلند مت کرو، تو یہ جو آواز دینا ہے یہ رسول اللہ کی بے ادبی کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر عشق و محبت میں آواز بلند کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا اصول ہے؟ عشق و محبت میں ڈوب کر کوئی آواز بلند کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وادی میں جلوہ افروز تھے، آپ پہاڑی پر چڑھ رہے تھے یا اتر رہے تھے، تو دور سے ایک دیہاتی نے حضور کو دیکھا تو وہ زور زور سے پکارنے لگا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ تو جس انداز سے اس نے زور سے حضور کو پکارا تو حضور نے بھی اسی انداز میں کہا لبیک لبیک۔ تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کے سینے سے لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زور سے دبایا، وہ بھی بہت زیادہ محبت سے چپک گئے۔
تو صحابی رسول جو رسول اللہ کے ساتھ تھے انہوں نے بعد میں ان سے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے قرآن نے رسول اللہ کے سامنے آواز بلند کرنے سے منع کی ہے، اور ایسا کوئی کرے گا تو اس کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگے یہ تو میں نے عشق و محبت میں آواز بلند کی ہے، کیونکہ وہ دیہات میں رہتے تھے، انہوں نے حضور کا کلمہ تو پڑھا تھا لیکن دیدار ان کو بہت کم ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو کوئی کسی سے بہت شدید محبت کرتا ہو، اپنی جان سے اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہو، وہ اگر اچانک سے محبوب سامنے آ جائے تو انسان اپنے اوپر قابو کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو عشق و محبت کی بات اور ہے، ہاں انداز ایسا اختیار نہیں ہونا چاہیے جس سے بے ادبی محسوس ہو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز بلند کی، صحابہ کرام کو پتہ چلا رسول اللہ یہاں پر جلوہ افروز ہیں، تمام صحابہ دوڑتے ہوئے آئے اور پھر مل کر حملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اور فتح اس طرح بھی ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے دوران سنگریزے اٹھائے اپنی مٹھی میں، اور پھر ان سنگریزوں کو آپ نے کافروں کی طرف پھینکا، اور پھینکتے ہوئے کہا رب محمد کی قسم یہ کافر بھاگ نکلے، یہ کہہ کر آپ نے پھینکنا تھا کہ کافروں کا دم نکل گیا، یعنی ان پر ایک ہیبت طاری ہوئی اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ہاں یہ ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ حنین کی جو وادی ہے وہ طائف کے قریب ہے، اور یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد ہوا، یعنی سن 8 ہجری کی بات ہے، اور سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے 20 رمضان کو۔ اس میں مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت کے مطابق مکہ مکرمہ کون سی تاریخ کو فتح ہوا ہے؟ 20 رمضان کو۔ حنین کی جنگ ہوئی 5 شوال کو۔ تو فتح مکہ کے بعد 15 دن رسول اللہ نے مکے میں قیام کیا، اس کے بعد 4 شوال یا 5 شوال کو آپ حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا، اور طائف کا محاصرہ 1 مہینے کیا۔ تو 5 شوال سے 1 مہینہ کتنا ہو گیا؟ 15 ذی قعدہ، یہ ہو گئے 15 ذی قعدہ۔ 15 ذی قعدہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیرانہ کے مقام پر آئے ہیں، اور حنین کی جو فتح ہوئی تھی اس کا مال غنیمت وہ جیرانہ پر پہنچایا گیا تھا۔ تو آپ دیکھیں حنین کی فتح کے تقریباً 1 مہینے تک، حنین کی فتح کے 1 مہینے کے بعد تک رسول اللہ نے مال غنیمت تقسیم نہیں کیا۔ آپ نے انتظار کیا کہ شاید یہ ایمان لے آئے، لیکن جب وہ 1 مہینے تک ایمان نہ لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیرانہ پر آ کر وہ سارا مال غنیمت تقسیم کر دیا، اور پھر آپ راتوں رات عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کا یہ جو عمرہ تھا جیرانہ سے، یہ ایسا تھا کہ صحابہ کرام سو گئے، جب وہ سو گئے تو رسول اللہ جیرانہ سے باہر تشریف لائے، 1-2 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، اور آپ نے عمرہ ادا کیا، عمرہ ادا کر کے رات ختم ہونے سے پہلے واپس آ گئے۔ تو اس لیے بعض صحابہ کرام جن کو یہ واقعہ نہیں معلوم تھا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ نے جیرانہ سے عمرہ نہیں کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ نے جیرانہ سے عمرہ کیا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حنین کے لوگ آ گئے، اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کر لیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، اب آپ ہمارا مال جو مال غنیمت تھا وہ ہمیں واپس کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو میں تقسیم کر چکا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اچھا پھر ہمارے غلام اور لونڈی واپس کر دیں جو آپ نے
ہمارے رشتہ داروں کو اور ہمارے قبیلے والوں کو غلام اور کنیز بنا کے تقسیم کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ واپس کرنے کا ایک میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب نماز ہم فارغ ہوں تو غالباً آپ نے عصر کی نماز فرمایا یا کوئی نماز، آپ نے فرمایا تم کھڑے ہو جانا اور تم اس وقت ہم سے مطالبہ کرنا کہ یا رسول اللہ ہمارے غلام ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، تو جنہیں آپ نے غلام بنایا کنیز بنایا ہمیں واپس کر دیں۔ تو اس موقع پر میرے پاس جو غلام ہے میں اسے آزاد کرنے اور آپ کو واپس کرنے کا اعلان کروں گا۔ یعنی شرعی اصول یہ تھا کہ اسلامی لشکر میں مال غنیمت تقسیم کر دیا جائے تو لشکر کا امیر واپس نہیں لے سکتا۔ رسول اللہ چاہتے تو واپس لے سکتے تھے، لیکن آپ نے ایک اصول لوگوں کو سکھایا۔ تو جیسے ہی وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے غلام اور ہمارے کنیز واپس کیے جائیں، ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں اپنے غلام کو اپنے پاس رکھتا ہوں، تو میں نے جو غلام لیا ہے، جو مجھے غلام ملا ہے، میں آزاد کرتا ہوں، باقی مسلمانوں کی مرضی وہ جو چاہیں کریں۔ تو سارے مسلمان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے آزاد کیا، ہم نے بھی آزاد کیا۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس قبیلے والوں کی دلجوئی فرمائی، کیونکہ وہ سچے دل سے ایمان لے آئے تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کو آپ سوچیں کتنا عرصہ ہو گیا۔ 10 رمضان المبارک کو رسول اللہ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے تھے، اور اب ہو گیا 15 ذی قعدہ، تو تقریباً کتنے مہینے ہوئے؟ تقریباً 2 مہینے سے اوپر دن ہو گئے۔ تو صحابہ کرام جو اہل مدینہ تھے وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سوچا مکہ فتح ہو چکا، آس پاس کے سارے قبیلے فتح ہو چکے، اور اب رسول اللہ مدینے واپس آنے کا ذکر ہی نہیں فرما رہے، تو اب تو ایسا لگتا ہے کہ مکہ شریف میں حضور تشریف لے جائیں گے اور اب ہم حضور سے محروم ہو جائیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ نے مال غنیمت سب میں تقسیم کیا، اہل مدینہ کو آپ نے وہ مال تقسیم نہیں کیا۔ تو کچھ جو کمزور ایمان والے تھے، وہ 1 یا 2 افراد تھے، ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ پتہ نہیں کیوں رسول اللہ نے ہمیں مال نہیں دیا، دوسروں کو دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے دل میں رنج ہے اس بات کا کہ میں نے تمہیں مال نہیں دیا؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، یہ ہم میں سے 1 یا 2 نادانوں نے ایسی بات کہی ہے، ہمیں مال کی کوئی لالچ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے اہل مدینہ، کیا تم اس پر راضی ہو کہ سب جیرانہ کے مقام سے مال لے کر جائیں گے اور تم رسول اللہ کو لے کر جاؤ گے؟ تو وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کا رسول کافی ہے، ہمیں مال کی کوئی حاجت نہیں۔ تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے اور میرا وصال بھی تمہارے ساتھ ہے۔ تو پھر آپ نے مدینہ منورہ کو ہمیشہ کے لیے پسند فرمایا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، ضرور بے شک نصر اللہ نے مدد فرمائی تمہاری، فی مواطن کثیرہ بہت ساری جگہوں پر، غزوہ بدر، غزوہ بنو قریظہ، بنو ندیر، حدیبیہ، خیبر، فتح مکہ، کئی مقام پر اللہ نے مدد فرمائی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور اللہ تعالیٰ نے حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی، تم جنگ جیت گئے بڑی آسانی سے، لیکن تمہیں جو مشکلات آئیں وہ کیوں آئیں؟ یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو انسان غور کرے، اور غور کر کے وہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ اذ جب اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈالا، تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے، تم اپنی کثرت پر اترانے لگے، پھر کیا ہوا؟
فلم تغن عنکم شیئا، تو کوئی چیز تمہارے کام نہ آئی، وہ کثرت تمہیں کچھ بھی کام نہ آئی۔ وضاقت علیکم الارض، ضاقت مانے تنگ ہو گئی، اور تم پر زمین تنگ ہو گئی۔ بما رحبت، باوجود اس کے کہ زمین بہت وسیع ہے، یعنی تنگ ہو گئی، اس کا مطلب تمہارا وہاں پر کھڑا رہنا ممکن نہ رہا۔ ثم پھر ولیتم مدبرین، تم پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے۔ ثم پھر انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا سکینتہ، اپنا سکینہ، تسکین، اطمینان، علی رسول ہی، اپنے رسول پر، کہ آپ اپنی جگہ پر قائم رہے اطمینان کے ساتھ۔ وعلی المؤمنین، اور اللہ نے مومنوں پر سکینہ، اطمینان نازل کیا کہ وہ حضرت عباس کے بلانے پر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا، اور اللہ نے ایسے لشکر اتارے فرشتوں کے، لم تروہا، جو تم نے نہ دیکھے، لیکن وہ فرشتے کے لشکر کافروں کو نظر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ گھوڑوں کے جھنڈ آ رہے ہیں، ابلک گھوڑے، یعنی سفید اور کالا جو کلر ہوتا ہے، چتکبرے، اس کلر کے گھوڑے تھے، ان پر فرشتے سوار تھے، اور انہوں نے سفید لباس پہنا تھا، اور سر پر امامے تھے، وہ امامے باندھے ہوئے آئے۔ یہ فرشتے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، جنگ تو فرشتوں نے صرف غزوہ بدر کے موقع پر کی ہے۔ یہ فرشتے اپنی تعداد سے کافروں پر روب ڈالنے کے لیے اور مسلمانوں کی شوکت بڑھانے کے لیے آئے۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے ایسے لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے کافروں کو عذاب دیا کہ وہ پکڑے گئے، مارے گئے، ان کے عیال اور اموال مسلمانوں کی ملکیت میں آئے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایسی ہی سزا دیتا ہے، یہ ہے کافروں کی سزا۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ، پھر اس کے بعد اللہ جس کے لیے چاہے گا اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو پھر حوازن جو قبیلہ تھا، اس کے لوگ حضور کی خدمت میں آئے اور مسلمان ہو گئے، جس کا بھی قصہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں۔ یہودی بھی مشرک ہے کہ حضرت عزیر کو خدا مانتا ہے، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ عیسائی بھی مشرک ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خدا مانتے ہیں۔ ہندو بھی مشرک ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے بھی مشرک ہیں۔ اور یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ مشرک سے یہاں مراد مشرک بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ تو مشرک ہو یا کافر، سب کے سب وہ ناپاک ہیں، نجس، ناپاک ہیں۔ ان کا باطن ناپاک ہے، نہ وہ ظاہری طہارت کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نجاستوں سے بچتے ہیں، ناپاک اور گندی چیزیں کھاتے ہیں، پاکی اور ناپاکی کا انہیں کوئی خیال نہیں ہوتا۔ فلا یقرب المسجد الحرام، تو وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، کہ مسجد حرام پاک ہے، ناپاک اس میں داخل نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طرح دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں اس میں کافر اور مشرک کا داخلہ منع ہے۔ بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ کون سا سال؟ سال 9 ہجری، جس میں حضرت صدیق اکبر امیر حج تھے اور حج ہوا، اور حضرت علی جو ہے پیچھے سے حکم سنانے کے لیے گئے۔ تو اس 9 ہجری کے بعد اب مسجد حرام کے قریب، یعنی مکے کے حدود میں، حدود حرم میں،
اور پھر بعد میں مدینے کی حدود میں، حدود حرم میں کافروں کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، عَيْلَةً محتاجی سے، تمہیں یہ لگے کہ یہ جب کافر نہیں آئیں گے تو ہمارا بزنس کیسے ہوگا، تعداد کم ہو جائے گی، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو ان قریب اللہ اپنے فضل سے تمہیں مالدار کر دے گا۔ تو پھر بعد میں کئی لوگ مسلمان ہو گئے اور مکے کے رہنے والوں کے لیے مال کی کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ انشاء، اگر اللہ چاہے، ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ حضرت اکریمہ فرماتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مکے میں بارشیں ہوئیں اور مکے کے ارد گرد بارشیں ہوئیں۔ مکے کی سرزمین میں کھیتی باڑی تو نہیں ہوتی، لیکن مدینہ منورہ میں، طائف میں اور دیگر جو مقامات ہیں ان پر کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے، باغات بھی ہیں۔ تو بارشیں اتنی ہوئی کہ اتنی فصلیں پیدا ہوئی کہ وہ اہل مکہ کے لیے کافی تھی۔ اسی طرح یمن کے لوگ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اہل مکہ پر بہت سارا مال خرچ کیا۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ، تم لڑو ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الآخر، اور آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ یہ آیت کریمہ اہل روم سے جنگ کرنے کے بارے میں ہے۔ روم کا جو بادشاہ تھا جسے ہرقل لوگ کہتے ہیں، اور اصل اس کا جو تلفظ ہے وہ ہرقل ہے، ہرقلہ۔ تو یہ ہرقل جسے عام طور پر کہتے ہیں یا ہرقل کہتے ہیں، روم کے ہر بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ تو یہ اپنی سرحد پر فوج جمع کر رہا تھا اور مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ان سے لڑو اور انہیں اپنی طرف نہ آنے دو، وہیں ان سے مقابلہ کرو۔ تو اے ایمان والوں، تم ان لوگوں سے لڑو جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ سوال یہ ہے کہ روم کے لوگ تو عیسائی تھے اور عیسائی اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مانتے۔ اللہ کے رسولوں کا انکار یہ بھی اللہ کا انکار ہے، اللہ کی کتابوں کا انکار یہ بھی اللہ کا انکار ہے۔ پھر وہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے تھے وہ عقیدہ بھی درست نہیں تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، خدا کہتے تھے۔ اس لیے یہ عیسائی در حقیقت اللہ پر ایمان جیسا رکھنا چاہیے تھا ویسا نہیں رکھتے تھے۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیں وہ حرام نہیں مانتے۔ وَلَا يَدِينُونَ دین الحق، اور سچے دین کی پیروی نہیں کرتے، من الذین اوتوا الکتاب، یعنی وہ جنہیں کتاب دی گئی۔ یہ یہودی عیسائی، خصوصاً روم کے عیسائی، ان سے تم جنگ کرو۔ حتی یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، عن ید، اپنے ہاتھ سے، تم سے صلح کرنے کے لیے راضی ہو جائیں اور کہیں کہ ہم جزیہ دیں گے، سالانہ ٹیکس دیں گے اور آپ ہمارے علاقے کی حفاظت کریں۔ ہم اسلام نہیں لاتے لیکن اسلام کی راہ میں رکاوٹ بھی نہیں بنے گی، وہ اس کے لیے راضی ہو جائیں تو پھر ان سے جنگ نہ کرو۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اس حال میں وہ جزیہ دیں کہ وہ ذلیل ہو جائیں، یعنی ان کی وہ شوقت باقی نہ رہے۔ تو اسلام کا جو جہاد کرنے کا مقصد ہے وہ کافروں کی قوت کو توڑنا ہے۔ اب جب کافر جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گیا اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اسلام کی یہاں پر تبلیغ کریں، ہم بالکل رکاوٹ نہیں بنیں گے، تو اس طرح کافروں کا جب زور ختم ہو جاتا ہے تو پھر اسلام کے پھیلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اصل جو مقصد ہے جہاد کا
وہ ملک حاصل کرنا نہیں بلکہ اسلام کو پھیلانا ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رہے کہ ملک اگر فتح بھی ہو جائے تو وہاں کے ملک کے رہنے والوں کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے، صرف اسلام کے پھیلانے میں جتنی رکاوٹیں وہ ختم کر دی جائیں گی، پھر انہیں اسلام کی باتیں بتائی جائیں گی اور وہ دل سے ایمان لائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ ہماری مملکت میں اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے ہمیں جزیہ دے کر وہ رہ سکتے ہیں۔